اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے اور سوال یہ ہے کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو وضو کا مسنون طریقہ بتاؤں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے مطابق ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ مزید فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے شروع میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ذکر کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے، اس لیے صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے ہر عضو میں پہلے دائیں طرف دھوئیں پھر بائیں طرف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں۔ ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت پوروں کو اچھی طرح مل کر دھونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں اور انگلیوں کے پوروں کو دھونا ان میں سے ایک ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، ایک چلو میں پانی لیں، آدھی سی کولی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں۔ منہ اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے مبالغہ کریں، یعنی اوپر تک پانی چڑھانا چاہیے۔ اگر روزہ ہو تو پھر مبالغہ نہ کریں اور ناک کے اوپر تک پانی نہ چڑھائیں۔ جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کیا جائے تو ناک میں پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 بار بھی ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے۔ ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، یعنی صاف کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت جبکہ غسل میں فرض ہے، لہذا غسل میں مبالغہ کرنا چاہیے، وضو میں نہیں۔ یہ بات مدرجہ بالا حدیث کے خلاف ہے۔ اس میں مبالغہ کرنے کا حکم غسل اور وضو دونوں کے لیے عام ہے۔ پھر 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں۔ ایک چلو پانی لے کر ٹھوڈی کے نیچے داڑھی میں داخل کریں اور پھر نیچے کی طرف سے انگلیاں ڈال کر خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں اور اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں، اس طرح کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور گدی تک لے جائیں۔ پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے شروع کیا تھا اور یہ 1 مرتبہ کریں۔ سر کا مسح 3 دفعہ کرنا بھی جائز ہے۔ سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا چاہیے۔ جس روایت میں ہاتھوں کو پہلے سے لگے ہوئے پانی سے مسح کرنے کا ذکر ہے وہ سفیان ثوری کی تدلیس اور ابن عقیل کے ضعیف کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اپنی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کی سوراخوں میں ڈال کر کانوں میں بنے ہوئے راستوں میں گھمائیں۔ جب آخر پہنچائیں تو کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کر لیں۔ سر کے مسح کے لیے گئے پانی سے کانوں کا مسح کرنا درست ہے، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کان سر کا حصہ ہیں۔ تاہم کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو پانی سر کے مسح کے لیے لیتے تھے کانوں کے مسح کے لیے اس سے الگ لیتے تھے۔ بعض لوگ مکمل سر کا مسح نہیں کرتے، آدھی یا چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن میں مکمل سر کے مسح کا حکم ہے اور سنت سے بھی پورے سر کا مسح ثابت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ وضو کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے چاہیے، اس سے پیشاب کے قطرے نکلنے کا وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ حکم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک روایت میں نظر آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ اللہ تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حدیث کو سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔